گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور شرکائے تربیت گاہ سے اختتامی خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا، سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، طریقنا طریقنا، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ برادرم سراج الحق صاحب، برادر مکرم حافظ محمد ادریس صاحب، برادرم حافظ سیف الرحمان صاحب، حاضرین مجلس، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، مجھے خوشی ہے کہ اس تربیت گاہ میں آپ سے بار بار ملاقات کرنے کا، گفتگو اور تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا ہے، اور جتنے سوالات میں آپ کے پڑھ سکا ہوں اس سے مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہوا ہے کہ آپ معاملات پر نظر رکھتے ہیں، جماعت کے حوالے سے ایک سوچی سمجھی رائے رکھتے ہیں، اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے جماعت جو کچھ کر رہی ہے اس میں اپنا مشورہ اور ایک تجویز بھی رکھتے ہیں۔ پھر جن کاموں کے بارے میں، سرگرمیوں کے بارے میں، پالیسیوں کے بارے میں آپ کا خیال ہے کہ اس میں کوئی کمی اور کثر رہ گئی ہے تو اس پر گفتگو اور متبادل تجویز بھی پیش کرتے ہیں۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ بحیثیت کارکن کے جماعت اسلامی کی بہتری کے لیے، خیر خواہی کے لیے، مستقبل میں اچھے اور حتمی نتائج کے لیے آپ خود بھی ذہناً کوشاں ہیں اور مل جل کر حالات کو بہتر بنانے کے لیے اپنا حصہ اور اپنا رول اور کردار ادا کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جماعت کارکنوں کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ جس میں ہر کارکن کا حصہ ہے، اور کارکن ہی جماعت اسلامی کی پہچان۔ کارکن اگر فعال ہے، متحرک ہے، محلے اور بستی میں ارد گرد کے رہنے والے، بسنے والے لوگوں میں اپنے رویوں سے، اپنے طور طریقوں سے لوگوں کو متاثر کرتا ہے تو جماعت اسلامی کی دعوت دور تک پہنچتی اور پھیلتی ہے، اور ہر طرح کے حالات میں لوگوں کو اس کے ساتھ چلنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ آپ نے پچھلے 4-5 دن میں ہر طرح کے حالات میں تربیت گاہ میں شرکت کی ہے۔ یہاں بارش بھی ہوتی رہی ہے، کچھ وقتوں کے لیے سردی بھی زیادہ ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آسائشیں اور سہولتیں جو لوگوں کو اپنے گھروں میں میسر ہوتی ہیں، جن عادتوں کی وجہ سے لوگ اپنے گھر میں آرام محسوس کرتے ہیں، وہ سہولتیں تو یہاں موجود نہ تھیں، لیکن آپ کا اپنا گھر ہے، جیسی سہولت ہو نہ ہو اس کے مطابق آپ نے یہاں گزارا کیا ہے، اور میں اس سلسلے میں آپ کی استقامت اولوالعزمی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح یہ وقت آپ نے گزارا ہے اس کی قبولیت کی بھی دعا کرتا ہوں۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ جماعت اسلامی از اول تا آخر ایک دینی تحریک ہے، غلبہ دین کی تحریک، بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی طرف ہٹانے کی تحریک ہے، اور معاشرے سے ظلم کی چادر اٹھانے کے لیے اور عدل و انصاف کی سحر طلوع کرنے کے لیے حالات کو بہتر بنانے کی تحریک۔ تحریکیں انسانوں کے بل پر چلا کرتی ہیں، اور انسان ہی مل جل کر اس کو کامیابی کے مراحل سے گزارتے ہیں۔ بدرجہ اولیٰ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ جماعت اسلامی
اپنے جلو میں چلنے والوں کو دین کے حوالے سے باخبر رکھے، اس کی وسعتوں کے بارے میں مسلسل ان کے سامنے یاد دہانی کا اور تذکیر کا فریضہ انجام دے، اور ان کے قول میں اور ان کے عمل میں کوئی تضاد رونما نہ ہو، اور مل جل کر حالات کی بہتری کی طرف وہ چل سکیں۔ اس لیے اس تربیت گاہ میں بھی تسلسل سے آپ نے ایسے پروگرامات سنے ہیں، چاہے وہ قبائلی جرگہ ہو، جد و جہد کا بلاوا ہو، یا وہ سیرت کا جلسہ ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی آبیاری کی بات ہو، یا ان حوالوں سے جمعہ کا خطبہ ہو، ان تمام امور کے اندر اس بات کا اہتمام کیا گیا اور اس بات کو یاد رکھنے اور یاد کرانے کی کوشش کی گئی کہ ہم سب دین کے حوالے سے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنائیں، ہمارے قدموں میں حقیقی معنوں میں جماؤ پیدا ہو، اور ہماری دور رس نگاہیں دین کے غلبے کی جد و جہد کے اندر اپنا حصہ ادا کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ سارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ہے، تو جس کا کام ہے، جس نے یہ کام سپرد کیا ہے، ناگزیر ہے کہ اس کے ساتھ تعلق مضبوط سے مضبوط تر ہو، تاکہ اس کی نصرت اور تائید بھی حاصل ہو، اور ہماری اپنی کمی اور کمزوری رفع کرنے کا موقع بھی ہم کو ملے۔ اس لیے وہ بات کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر خلفائے راشدین اور بعد کے آنے والے اور دینی تحریکوں کے جا بجا ذمہ داران ایک دوسرے سے کہتے رہے ہیں، وہی بات میں بھی دہراؤں گا، یعنی اتقوا اللہ کی بات، اللہ سے ڈرنے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو تازہ رکھنے اور مسلسل اس کے احکامات کو بجا لانے کی کوشش کرنا تقویٰ کا راستہ۔ تقویٰ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس کا مفہوم ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ جانتا اور اس سے واقف ہے، لیکن ایک اس کی بہت اچھی تشریح وہ ہے کہ جو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی۔ یہ کبار صحابہ میں سے تھے، بزرگ لوگوں میں سے تھے۔ ان سے ایک موقع پر جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پوچھا کہ ابی کیا تم بتاؤ گے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے پلٹ کر حضرت عمر ہی سے یہ سوال کر لیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ کو کبھی کسی ایسے رستے سے گزرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو بہت تنگ ہو اور جس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ بارہا میں ایسے رستوں سے گزرا ہوں۔ پوچھا کہ پھر آپ ایسے تنگ راستوں سے کیوں کر گزرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں اور اس طرح بچتا بچاتا اس راستے سے گزرتا ہوں کہ دونوں طرف کے کانٹے اور خاردار جھاڑیاں میرے دامن سے نہ الجھیں اور میں ان سے بچتا ہوا اپنی منزل کی طرف چلا چلوں۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس یہی تقویٰ ہے کہ انسان اس دنیا کی خاردار وادی میں جب قدم رکھتا ہے تو چاروں طرف بدی کے طوفان اٹھے ہوئے ہیں، منکرات کے جھاڑ جھنکار بچھے ہوئے ہیں، دنیا اپنی تمام فتنہ سامانیوں کے ساتھ گمراہ کرنے کے لیے، بدراہ کرنے کے لیے، بھول بھلائیوں میں لے جانے کے لیے ہر حوالے سے موجود ہے اور انسانوں کے گرد اپنا گھیرا تنگ کرتی ہے۔ ان تمام عوارض سے جو شخص اپنے دامن کو بچانے کی کوشش میں کامیاب ہوا، وہی گویا تقویٰ کے راستے پر ہے، خدا خوفی کے راستے پر ہے، اور بارگاہ رب العزت میں سرخروئی کے راستے پر۔ یعنی جتنا قرآن و سنت کا اور قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اس سے یہ بات خلاصے کے طور پر سامنے آتی ہے کہ تقویٰ انسانی دل اور قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو انسان کو گناہ کے بارے میں، نافرمانی کے بارے میں حساس بنا دے۔ دیکھیے ہم سب زندگی کے تمام دائروں میں بہت حساس ہیں۔ جسم و جان کا معاملہ حساسیت کا یہ ہے کہ پیر میں اگر ایک کانٹا بھی چبھتا ہے تو زبان چیختی چلاتی ہے، آنکھیں ٹپ ٹپ روتی ہیں، انسان وہیں پر بیٹھ جاتا ہے اور پکارتا ہے کہ جب تک یہ کانٹا نہیں نکلے گا میں نہیں چلوں۔ یعنی پورے جسم کے اندر ہم آہنگی ہے، اور اس کے احساس کے نتیجے میں، حساس ہونے کے نتیجے میں جسم و جان کے اندر اجتماعیت باقی ہے، اور ایک کانٹے کی تکلیف بھی برداشت نہیں کرتا۔ جذبات کی، خیالات کی، احساسات کی دنیا میں ہم اتنے حساس ہیں کہ کوئی شخص ہمیں ہماری مرضی کے خلاف کوئی بات لوگوں کے سامنے کہے تو ہم کو بہت بری لگتی ہے۔
ہم بعض اوقات لوگوں سے پرانے تعلقات منقطع کر لیتے ہیں کہ اس نے میرے بارے میں یہ بات کہی، یعنی جذبات کی دنیا میں بھی ہم حساس ہیں، خیالات کی دنیا میں بھی ہم، رویوں کی دنیا میں بھی ہم حساس ہیں۔ تو ایسا حساس انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اور نافرمانی کے حوالے سے بے حس ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کب گناہ کیا ہے، کس نافرمانی کا وہ مرتکب ہوا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ گمراہی کی طرف بالآخر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے تقویٰ انسانی قلب کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جو گناہ کے بارے میں اس کو حساس بنائے۔ گناہ تو سرزد ہوتا ہے، انسان ہونے کے ناطے، کمزور ہونے کے ناطے، ضعف کی وجہ سے آدمی غلط راہوں پر تو چل پڑتا ہے، لیکن جب غلط قدم اٹھے تب اندر سے کوئی ٹوکنے والا، کوئی روکنے والا، کوئی ملامت کرنے والا، کوئی ندامت کے آنسوؤں کو بہانے والا موجود ہو۔ بس یہ کیفیت جو ہے اس کا نام تقویٰ۔ اور جماعت اسلامی کی یہ کوشش ہونی چاہیے، اور جماعت اسلامی کی یہ کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ اپنے ساتھ چلنے والوں کو مسلسل اس جانب یاد دہانی کراتی رہے کہ تقویٰ کے راستے کو اپنایا جائے۔ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہوگا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز تھی، پکار کر کہہ رہے تھے حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ دوڑ کر پہنچے، پوچھا حنظلہ کیا بات ہے، یہ تمہاری زبان سے میں کیا سن رہا ہوں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر، میرا تو عجب حال ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ نیکی اور بدی کو بیان کرتے ہیں، جنت اور دوزخ کا تذکرہ کرتے ہیں، تو میں بالکل یکسو ہو جاتا ہوں، اپنے آپ کو صحیح اور راہ حق کے اوپر پاتا ہوں، اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم اور طبیعت کے اندر ایثار کا عنوان پاتا ہوں۔ لیکن آپ کی مجلس سے اٹھتا ہوں، باہر آتا ہوں تو میں ہوتا ہوں دنیا داری ہوتی ہے، میں ہوتا ہوں کھیتی باڑی ہوتی ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو فرمایا کہ چلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ دونوں کشا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت حنظلہ نے کھول کر اپنا ماجرا بیان کیا، دل کی کیفیت آپ کی خدمت میں عرض کی، اور پورا دل کھول کر رکھ دیا، اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تو منافق ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ کے ساتھ، محبت اور اپنائیت کے ساتھ ان کی اس بات کو سنا، اور پھر فرمایا کہ تم خدا کی قسم تم نیکی اور پرہیزگاری اور تقویٰ کے راستے پر ہو، اس لیے کہ وہ حال کہ جو میری مجلس میں تمہارا ہوتا ہے اگر کہیں بعد میں بھی برقرار رہ سکے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جسمانی قرب بھی موجود ہو، ایمانی اور روحانی قرب تو ہمیشہ ہوتا ہی ہے، لیکن جب جسمانی قرب بھی موجود ہو، اگر وہ حال جو میری مجلس میں تمہارا ہوتا ہے اگر کہیں بعد میں بھی برقرار رہ سکے، تو فرشتے راہ چلتے تم سے مصافحہ کریں، فرشتے تمہارے لیے رحمت کا اور سلامتی کا پیغام لائیں۔ خدا کی قسم تم نیکی کے راستے پر ہو، خدا خوفی، پرہیزگاری اور تقویٰ کے راستے پر ہو۔ اس لیے تقویٰ قلب کی اس کیفیت کا نام۔ اس تربیت گاہ نے آپ کو اس بات کا موقع دیا کہ بار بار اس بات کا جائزہ لیں، جب کوئی درس ہو رہا ہو، جب کوئی حدیث کی بات کی جا رہی ہو، جب کوئی سیرت کا پیغام نشر ہو رہا ہو، بلکہ یہاں تو ایک جنازہ بھی ہوا تھا، اس کے اندر کوئی بات ہو رہی ہو، ہر موقع پر انسان اپنے جائزے کے لیے اپنے آپ کو متوجہ پاتا ہے۔ کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ تقریر تو میرے ہی بارے میں ہو رہی تھی، یہ گفتگو تو مجھ سے ہی مخاطب تھی، اس میں تو میری ہی توجہ دلائی جا رہی تھی۔ یہ جو کیفیات ہیں یہ مطلوب ہیں، یہ انسان کو زہد کے راستے پر چلاتی ہیں، تقویٰ کے راستے پر چلاتی ہیں، خدا خوفی کا خوگر بناتی ہیں، اللہ کے راستے کا مجاہد اور غازی اور شہید بناتی ہیں۔ یہ تمام کیفیات انسان کو فی الحقیقت دین کے حوالے سے مضبوط اور مستحکم اور مضبوط تر بناتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اس کے پورا افق جو ہے اس کو وسعت پیدا کرتی ہیں۔